ولایت بانٹے، آخر اس خاتم الولایت مولا علی کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں جتنے بھی انقلابی ہیں، جتنے بھی، سب کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی کا نسب کا رشتہ کربلا والے سے ملتا ہے، اور جو نسب سے نہیں ملتے وہ قلبی طور پہ کربلا والے سے وابستہ ہیں۔ جو کربلا کو پڑھ لے وہ کبھی بزدل ہو نہیں سکتا، جو کربلا کو پڑھ لے وہ کبھی ظالم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کربلا نے بتایا کہ ظلم کا انجام کیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پڑھوں کربلا کا کیا پیغام تھا، پہلے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو کربلا نے بہت سارا کریکشن کیا، فکر کا، ذہن کا، دل کا، افکار کا، نظریات کا، رسومات کا۔ مثال کے طور پہ توجہ کرنا، ہزاروں سال سے، اب دھیان دینا، میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ میں عنوان کا حق ادا کر سکوں، لیکن جو حکم دیا گیا ہے تو میں آپ کے سامنے صرف امام کی خوشنودی کے لیے ان کی داستان کو اور ان کے پیغام کو پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ عنوان کا حق ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، میرے پاس نہ وہ ہے اور نہ ہی کوئی انداز بیان ہے۔ میں تو صرف ایک بے مایہ سا آدمی ہوں جو اس چوکھٹ سے سگانہ حیثیت رکھتا ہوں، اور اس امید پر کہ میرے لیے نجات ہو۔ لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ اہل علم کی۔ ہزاروں سال سے ایک رشتہ تھا جو مشکوک ہو گیا تھا، توجہ کرنا، ہزاروں سال سے ایک رشتہ تھا وہ مشکوک ہو گیا تھا۔ کربلا نے اس رشتے کی از سر نو لاج بچائی ہے، از سر نو لاج بچائی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک رشتہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ہزاروں سال پہلے، واقعہ ہے ملک شام کا، ملک شام کا واقعہ ہے۔ ایک باپ ہے جس کے 12 بیٹے ہیں، 10 سوتیلے بھائی ہیں، 2 دوسرے سوتیلے بھائی ہیں۔ اس باپ کو دنیا یعقوب علیہ السلام کہتی ہے، اس باپ کو دنیا یعقوب علیہ السلام کہتی ہے، اور ان بیٹوں کے مختلف نام ہیں، جن میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف ہے۔ اور یہ ایک داستان ہے، قرآن نے بھی اس داستان کو بیان کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ سوتیلے بھائی، توجہ کرنا، سوتیلے بھائی کو اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پانی چھین کر زمین پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کو ڈال دیتے ہیں، اور مار پیٹ کے پھر کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ 3 دن تک کے بھائی کنویں میں رہتا ہے، کوئی آ کر کے نکالتا ہے، نکالنے کے بعد بھائیوں کو پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کام چور غلام ہے۔ کھوٹے سکوں میں، جس کو قرآن کہتا ہے دراہم معدودہ، ان کو کھوٹے سکے میں بیچ دیتے ہیں۔ اگر حقیقت بتائی نا تو اتنا ماریں گے کہ پھر جان بچانے پہ مجبور ہو جاؤ گے، اس لیے خاموشی سے بک جاؤ۔ ایک بھائی خاموشی سے بک جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے سوتیلے بھائی کا رشتہ اتنا بدنام ہوا کہ اگر کسی کے پیر میں کانٹا بھی چبھا تو لوگوں نے کہا سوتیلے بھائی نے ڈالا ہوگا۔ اگر کسی نے اللہ اکبر دھکا بھی کھایا بھیڑ میں تو سوتیلے بھائی نے مارا ہوگا۔ سوتیلا رشتہ اتنا بدنام ہوا کہ دشمن پر تو اعتبار رہا، لیکن سوتیلے بھائیوں سے اعتماد ختم ہو گیا، کیونکہ سوتیلے بھائی کا مطلب کھیل کود کے بہانے لے جانا کندھے پہ بٹھا کے، زمین پہ پھینک دینا۔ سوتیلے بھائی کا مطلب پانی لے کے زمین پہ ڈالنا، ہاتھ سے لے کے روٹی کتے کو دینا، کنویں میں ڈالنا، غلام بنا کے بیچ دینا، یہ ہے سوتیلا بھائی۔ لیکن آئیے اس رشتے کی لاج کربلا نے کیسے بچائی ہے۔ کربلا میں بھی دیکھیں، وہاں بھی سوتیلے بھائی ہیں، یہاں بھی سوتیلے بھائی ہیں۔ سوتیلے بھائی کون؟ وہاں پر سوتیلے بھائی یہودا ہے، XYZ ہے، لیکن یہاں سوتیلا بھائی کون ہے؟ عباس ابن علی ہے، اون ابن علی ہے، محمد ابن علی ہے۔ امام حسین نے ان سوتیلے بھائیوں کے ساتھ آخر کتنا اچھا سلوک کیا ہوگا کہ جب کربلا کی آخری رات میں 9 تاریخ گزر
گزرنے کے بعد 10ویں شب کو جب آپ مہلت لیتے ہیں 9 کو جنگ نہیں ہوگی، جنگ 10 کو ہوگی، ایک رات دے دو عبادت کے لیے، ایک رات کی مہلت دے دو تلاوت قرآن کے لیے، ایک رات کی مہلت دے دو تسبیح و تحلیل کے لیے، اس کے بعد وہ رات کی مہلت ملی، اس سے پہلے کہ قرآن پڑھا جائے، اس سے پہلے کہ تسبیح پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ تلاوت کی جائے، کیا ہوتا ہے؟ امام سب کو اپنے خیمے میں جمع کرتے ہیں، آوان و انصار کو جمع کرتے ہیں، سوتیلے بھائیوں کو جمع کرتے ہیں، بھتیجوں کو جمع کرتے ہیں، بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، سب کو جمع کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، دیکھو وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے تم سب لوگ چلے جاؤ، تمہارے میں سے کوئی میری اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑے اور ایک ایک کر کے اٹھ کر یہاں سے نکل جاؤ، وہ مجھے پائیں گے، وہ تمہیں کچھ نہیں کریں گے، جاؤ، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین کہتے ہیں جتنے میرے وفادار ساتھی ہیں اتنے وفادار ساتھی کسی کو نہیں ملے، آپ نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھانے کے بعد آپ انتظار کرتے رہے کہ خیمے سے لوگ نکل کے جائیں گے، لیکن تاریخ بتاتی ہے ان میں سے ایک بھی نکل کر نہ گیا، خیمے سے سسکیاں بلند ہونے لگی، اور جانتے ہیں جب چراغ چلا ہے تو پورا خیمہ ویسے ہی بھرا تھا جیسے پہلے بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، چراغ جلا تو سب سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو کر جس نے اپنی قربانی کا یقین دلایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کے سوتیلے بھائی عباس علمدار تھے۔ عباس نے کہا تھا حسین ہم تمہیں چھوڑ کر جائیں دشمن کے نرگے میں اور تمہیں قتل ہونے کے لیے ان ڈاکوؤں کے کتوں کے سامنے چھوڑ دیں، واللہ جب تک عباس موجود رہے گا تیرے بچوں پر کربلا کا غبار بھی پڑنے نہیں دوں گا۔ یہ تو وفا کا نام عباس ہے، لیکن دوسری طرف دیکھو آخر سوتیلے بھائی کے ساتھ حسین نے سلوک کیسا کیا ہوگا کہ سوتیلا بھائی اتنی محبت کرنے پہ مجبور ہو گیا، اتنی محبت کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہاں سوتیلا بھائی حال یہ ہے کہ کنویں میں پھینک رہا ہے، اور یہاں سوتیلے بھائی کا حال یہ کہ پوری زندگی بھائی بھی نہیں کہتا، آقا حسین کہہ کے بلائے